جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عاشر تنویر ایڈوکیٹ اس وقت موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، اور موسم بہت ہی خوشگوار ہے، بڑی خوبصورت ہوا چل رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش بھی ہو رہی تھی۔ آج پورا دن ہمارا کورٹس میں ہی گزرا۔ صبح جانا ہوا، سب سے پہلے اڈیالہ جیل گئے، وہاں عمران خان صاحب کے کیس کی پیشی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج ایک نئے روپ میں نظر آئے ہیں ہمیں، وہاں پہ انہوں نے جس طرح سے بات کی اور جس طرح سے آرگومنٹس ہوئے، وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ تہلکہ خیز خبر ہے آج کی، کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جب کیس میں چالان کی جو کاپیاں تھیں وہ تقسیم کی، اور اس کے بعد فوراً ہی تاریخ دینے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اس میں تاریخ دیں گے اور آگے چلیں گے، تو بڑا ایگریسولی جو ہے نا خان صاحب نے اس پہ رسپونڈ کیا کہ یہ تو مطلب مذاق بن رہا ہے قانون کا، اور اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے۔ تو جج صاحب کے ساتھ سننے میں کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں، کیونکہ کارروائی جو ہے بالکل بند کمرے میں ہی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، صحیح طریقے سے باہر نہیں آتی، لیکن سننے میں یہی آیا کہ عمران خان صاحب نے بہت جارحانہ انداز اپنایا، جو بڑے ہی مطلب اب کہہ لیں ایگریسو طریقے سے نا خان صاحب نے رسپونڈ کیا ہے۔ اور میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اب خان صاحب کا ایک نیا چہرہ، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ایسے نہیں چل رہے ہیں، وہ کافی عرصہ انہوں نے خاموش رہ کے بھی دیکھ لیا۔ بالخصوص عمران خان صاحب نے نا آج ایک جو بات کی کہ یار آپ جو ہے نا مجھے چھوٹی سی کال کوٹری میں آپ نے رکھا ہوا ہے، اور مجھے نہ واک کرنے کی اجازت ہے، نہ میری پسند کا کھانا مجھے کھانے دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ تو انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تو اس کیس میں اب تاریخ ہو گئی ہے 17 اکتوبر، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ جو اس میں بات ہے، جو مجھے لگتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اب رویہ اپنایا ہے، اور آپ ایک طرح سے انہوں نے عدالتوں پہ نا عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ یار یہ جو عدالتی سسٹم ہے، جس طرح سے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو کیس ہے سائفر والا یہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے، اور اس میں جو ہے نا خان صاحب کی ضمانت یقینی ہو جانی چاہیے۔ اچھا اب آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا ساری نظریں جب لائیو کوریج سٹارٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب سماعت شروع کی، اور آپ کو پتہ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے سارا پراپر، اس کی لائیو کوریج چل رہی تھی، لوگ دیکھتے بھی رہے ہوں گے اس کو میڈیا پہ۔ اچھا اس میں انٹرسٹنگلی قاضی فائز عیسیٰ کا جو آج آپ کہہ لیں کہ بینچ میں بیٹھ کے ان کا جو بیہیویئر تھا نا، وہ بھی ایک آپ کہہ لیں بہت جارحانہ تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی جو سوالات کیے لوگوں سے، اور جس طرح سے انہوں نے بات چیت کی، وہ بڑی آپ کہہ لیں کہ وہ وہی رویہ تھا کہ انہوں نے بھی کسی کو موقع نہیں لگنے دیا۔ آج اس طرح کے سوال انہوں نے کیے کہ وکلا بھی پریشان ہی رہے ہیں، اور خاص طور پہ امتیاز صاحب جب آئے جو پی ٹی آئی کی نمائندگی اس کیس میں کر رہے ہیں، ان کو تو اس طرح انہوں نے ڈانٹ پلائی اور جھاڑ پلائی کہ بس وہ بھی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اسپیشل ایک میسیج بھی دیا کہ خواجہ طارق رحیم صاحب تو آپ کے پاس سر پیش ہی اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کا رویہ ایسا ہے، تو کائنڈلی اپنا رویہ تھوڑا سا ٹھیک کریں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جیسے ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان روسٹرم پر آئے تو امتیاز صاحب نے کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ نے کہا تھا میں آپ کو سنوں گا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم نامے پہ بات آ گئی بھائی جان، پھر بات یہ آ گئی کہ آپ دیکھیں پچھلی جو آرڈر شیٹ ہے اس میں دیکھیں کہ آپ نے امتیاز صاحب نے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کیے یا نہیں کیے۔ وکیل صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ فل بینچ نے اس آرڈر پہ سائن کیا ہوا ہے کہ آرگومنٹس کمپلیٹڈ بائی امتیاز صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں۔ اور پھر منصور صاحب آگے آئے، اور یہاں تک بات ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا یار تمیز سے بات کر لیا کریں، آپ کا کچھ جاتا ہے تمیز سے بات کرنے میں، جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہمارے لیے بہت نیا تھا۔ میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ٹائم موجود تھا، کورٹ روم نمبر 1 میں، تو بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا نا ایک نیا آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے بہت ہی بہتر طریقے سے رسپونڈ کرنے کی کوشش کی، اور آج ہر وکیل کو سنا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر پارٹی کے وکیل کو سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں شاہد صاحب بھی آج آئے پیش ہوئے، مسلم لیگ نون کے وکیل بھی، مسلم لیگ کاف کے وکیل بھی، اور بہت سے وکلا نے اپنے اپنے دلائل دیے، بات آگے چلتی رہی۔ اور سب سے بڑی بات ایک جو مزے کی بات اس میں ہوئی خواجہ طارق رحیم صاحب کے حوالے سے کہ امتیاز صاحب نے کہا کہ وہ تو آپ کے پاس سر پیش ہی اس لیے نہیں ہو رہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ بھائی 15 جج ہیں، اگر فل کورٹ کوئی فیصلہ دے دے تو اس کی اپیل کہاں پہ ہوگی؟ جس پہ ایک جواب آیا کہ وہ اللہ میاں کے پاس ہوگی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک لطیفہ سا ہوا عدالت میں، جس سے ذرا کول ڈاؤن ہوئے تھوڑے سے معاملات، نہیں تو بہت آگے بات چلی گئی تھی۔ اب آتے ہیں ہائی کورٹ کی طرف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بشرا بی بی آج پیش ہوئیں، اور علیمہ خان صاحبہ بھی آج پیش ہوئیں۔
توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ ان کیسز میں ضمانت کے کیسز میں آج خود عدالت آئیں گی، اور سلمان صفدر صاحب نے آرگومنٹس کیے، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ یہ سارے معاملات جب وہاں پر ہو رہے تھے تو باہر آ کے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ یار اس کیس میں کچھ نہیں ہے، خان صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے۔ اب اس میں بھی تاریخ ہو گئی ہے پرسوں کی، ٹھیک ہے، اب پرسوں دیکھتے ہیں کہ ضمانت ہوتی ہے خان صاحب کی یا نہیں ہوتی۔ عاشر تنویر ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، پھر نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اسی پلیٹ فارم سے۔ اللہ حافظ۔